جس نے کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے ہمارے درس کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا میدان کربلا میں جو دیا ہوا درس ہے اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاں ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، وہاں مصیبت کی گھڑی میں صبر کس طرح کیا جاتا ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مشکل گھڑی آئے تو دو چیزیں ہیں، صبر کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز میں مصروف ہوگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرو گے، تو اللہ کی عبادت کے اندر دل کا ایسا سکون ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ بالکل واضح طور پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکل گھڑی میں ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہی سارا پیغام ہے، یہی سارا سبق ہے جو کربلا کے واقعہ سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے ملتا ہے۔
ان ہستیوں نے ظلم و ستم برداشت کیا مگر اللہ رب ذوالجلال کی یاد کو ترک نہیں کیا. ان پر پانی بند رہا مگر وہ لوگ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے تھے. بھوک پیاس برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے برداشت نہیں کی، وہ اس کی فرما برداری میں رہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ میدان کربلا میں اللہ کے نام پر ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے اس قدر مضبوط رہے اور صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ سب کچھ قربان کر کے بالآخر اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے اہم ذمہ داری ایک انسان کی صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی یاد ہے، خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے باقی ذمہ داریوں کو ہمیں قربان کرنا ہے. یہ درس ہے وہاں سے ہمیں کہ اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دو، اس ذمہ داری کو کبھی قضا نہ کرنا کہ تم اپنے رب کی بندگی میں مصروف ہو. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو یہ تصور پیدا ہو گیا کہ چھوٹا سا کام ہے تو نماز گئی، کسی کے سر میں درد ہو گیا تو نماز گئی، ہلکی سی پریشانی آئی تو نماز کا پتہ ہی نہیں. لوگ تو دکانیں جو ہے وہ اپنی بند کرنا نماز کے وقت میں گوارا نہیں کرتے. دکان پر ایک گاہک ہے اس کو لیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، بند کرنا تو دور کی بات. اپنے اعتبار سے ہم نے مجبوریاں بنا رکھی ہیں. ہماری یہ مجبوری ہے نماز نہیں پڑھنی، ہماری یہ مجبوری ہے نماز نہیں پڑھنی، ہماری یہ مجبوری ہے نماز نہیں پڑھنی، ہماری یہ مجبوری ہے نماز نہیں پڑھنی. بھائی آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں، نماز نہیں پڑھنی، عبادت نہیں کرنی، اللہ کو یاد نہیں کرنا، تو کیا اللہ کو یاد کرنا اتنا ہی ہلکا ہے جو آپ کی ان مجبوریوں سے بالکل گیا گزرا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل نے تو سب کچھ قربان کر کے خدا تعالیٰ کی نماز ادا فرمائی. ظالموں کے نرغے میں گھر کر بھی انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کی نماز کو کبھی ترک نہیں کیا. اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا سب سے اہم فریضہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فرض نہیں. کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت میں مصروف ہو جائیں، بندگی میں مصروف ہو جائیں، اس کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جائیں، اپنی زندگی اسے یاد کرتے ہوئے گزاریں. اب یہ تھا زندگی کا مقصد، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا میں مگن ہو گئے. تو دنیا دیکھنے میں تو بڑی سرسبز و شاداب ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، دنیا بھی ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے الا ذکر اللہ والذاکرین او کما قال علیہ السلام، سوائے اللہ کا ذکر اور ذکر کرنے والوں کے. ایک روایت میں عالم اور متعلم کے لیے ارشاد فرمایا آپ نے میں ان کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے ملعون ہے دنیا. مطلب یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ علم حاصل کرنا، دوسروں کو علم پہنچانا، یہ دونوں باتیں بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں.
یہ عبادت کی طرف لے جاتی ہے نا، تو عبادت کی طرف جب یہ لے کر جائیں گی تو پھر یہ ملعون نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کرنے والا ملعون نہیں، کیوں؟ ذکر خدا کی طرف لے جاتا ہے اور ذکر کرنے والا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ملعون نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مقصد پر قائم ہے۔ باقی ساری کی ساری دنیا اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام کی زندگیاں اس سے بے تعلق ہو کر گزرتی ہیں کثرت سے، اولیاء کاملین کی زندگیاں اس سے بے تعلق ہو کے گزرتی ہیں، اور امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے بھی یہی درس دیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں بھائی، کیونکہ دنیا ہی اگر انہوں نے لینی ہوتی تو کتنا آسان کام تھا، یزید کی بیعت کر لیتے، دنیا مل جاتی، بڑا آسان کام تھا، اتنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، سیدھی سی بات تھی کہ میں یزید کو تسلیم کرتا ہوں بس، باقی سب معاملات اگلے جو ہے نا وہ دنیا سے بھرپور ہو جاتے، مگر انہوں نے یہ سب کا سب قربان تو کر دیا، اپنی آل اولاد، اپنے بھانجے بھتیجے، اپنے چاہنے والے کئی افراد قربان کر کے کرب و بلا میں یہ درس دیا کہ دنیا اگر اس طریقے سے بھی چھوڑنی پڑتی ہے تو تب بھی فائدے کی بات ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے دنیا سے بچا جا سکے، جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو خدا کی یاد سے دور کر دے، اس سے کسی طریقے سے بھی بچا جا سکے، تو یہ آسان سودا ہے۔ اب یہ درس تھا ان کا، اور پھر قرآن کریم کی آیت کے تحت انہوں نے تو اس میں صبر کی بھی انتہا کی، صبر کیا۔ صبر کا درس آپ کا جو ہے نا وہ بہت اہم ترین ہے، اس میدان میں اگر صبر کا امام بھی آپ کو کہا جائے نا تو بھی بے جا نہیں ہے، صبر کی انتہا کر دی آپ نے۔ اگر چاہتے تو کئی کرامات کا ظہور ہو سکتا تھا وہاں پر، عام اولیاء کرام سے کتنی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، تو ان سے بھی تو ہو سکتا تھا نا، نواسۂ رسول ہیں، کرامات کا ظہور ہو سکتا تھا مگر نہیں کیا۔ صبر، امت کو یہ درس دے گئے کہ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اپنا سب کچھ قربان کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے، اور بتایا کہ یوں اللہ رب ذوالجلال کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ اور آپ کے ان اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اللہ رب ذوالجلال کا عطا کردہ دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، نہ مال قیمتی ہے، نہ اولاد قیمتی ہے، نہ عزت قیمتی ہے، نہ خون قیمتی ہے، نہ اپنی جان قیمتی ہے، ہر چیز قربان کرو لیکن خدا تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ اس سے جذبہ جہاد کا درس ملتا ہے، اس سے اللہ رب ذوالجلال کے دین پر استقامت کا درس ملتا ہے۔ یہ احباب اپنے آپ کو دین سے ورا نہیں سمجھتے تھے، یہ احباب اپنے آپ کو دین سے بہت اونچا نہیں سمجھتے تھے۔ امام علی مقام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازوں سے بہت اونچا چلا گیا، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بخشے بخشائے روح ہیں، ہمیں مصطفیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، یہ نہیں کہا، بلکہ نماز پڑھ کے دکھائی، صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھ کے دکھائی، اپنے آپ کو بہت عالی مرتبہ ظاہر نہیں کیا، امت کو عاجزی کا درس دیا، فخر و تکبر سے منع کیا، بے صبری اور بے عملی سے امت کو منع کیا، اور یہ بتا گئے اب تو کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہی نا،
کیا کوئی کہے گا میں کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ ارے تمہارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے، بڑے آرام سے ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر ہیٹروں کا انتظام ہوتا ہے، گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ہر وقت جو ہے نا وہ ایک زبردست قسم کا ماحول ہے. بندہ کہے جی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے اس دور میں. آج مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. جی اگر دین پہ چلنا مشکل ہے تو اس دور میں مشکل ہے، جو اتنی سہولتیں لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. امام علی مقام سے پوچھو دین پہ چلنا، انہوں نے کہا تھا مشکل ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے، انہوں نے نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے. اپنی آل اولاد ساری ذبح کرا دی، یہ نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے. چاہنے والے قریب سے جو نزدیکی بستیوں سے آئے تھے وہ سارے کے سارے قربان کر دیے، یہ نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے. اپنے ہاتھوں میں اپنے شہزادے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے. آخر میں اپنی بھی باری آ گئی، زخموں پہ زخم کھا کے چور چور ہو کے گھوڑے سے نیچے تشریف، اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے. یہ نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، اپنا سر کٹا دیا تو یہ نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے، بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کا سر انور نیزے پر بلند تھا اور قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی. انہوں نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کیا عذر لے کے آ سکتا ہے اس دور میں کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا عذر لا سکتا ہے کہ میں دین پہ کیوں نہیں چلتا؟ کیا امام علی مقام سے زیادہ مشکل وقت ہے کسی پر؟ کیا آج کسی کا 3 دن پانی بند ہو جاتا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے؟ کیا آج کسی کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے؟ کیا آج کسی کے بیوی بچوں کو شہید کیا جاتا ہے دین پہ چلنے کی وجہ سے؟ مشکلات تو ہیں ہی نہیں. بے غوری نماز سے، بے غوری دین سے، بے غوری اللہ کے ذکر سے، بے غوری خدا تعالیٰ کے احکام سے. کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا؟ جب امام پاک اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اتنے شہداء کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ، تو کون وہاں اپنا عذر پیش کر سکے گا اور کہے گا جی میں کیوں نہیں پڑھتا رہا نماز؟ سیدھی سی بات ہے، خدا تعالیٰ فرمائے گا ادھر دیکھو، جنہوں نے دین پہ چل رہا ہے وہ ایسے چلتے ہیں. یہ دیکھو سارے شہداء ساتھ ہیں، اس حالت میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خدا کے دین کو نہیں چھوڑا. سارا دن جنگ کرتے گزرتی ہے تو رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. ساری رات عبادت میں گزری، صبح سے جنگ میں مصروف، پھر بھی نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ خدا تعالیٰ کی نہ شکری کی، نہ ہی کوئی کلمہ اس طرح کا زبان سے لایا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دلالت کرتا ہو. ہر حال پر راضی، یہ ایک مومن کی شان ہے. بندہ مومن کو تو یوں ہونا چاہیے. بے صبری کس کا علاج ہے؟ جزا و فضا کس مسئلے کا حل ہے؟ کیا بے صبری کرنے سے مشکل کام ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے بندہ مشکل سے باہر نکل آتا ہے؟ کیا واویلا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ اور بھائی جتنے جو ہے وہ غلط کلمات کہو گے، جتنا زبان کو ناشکری میں استعمال کرو گے، دل کی جو ہے وہ بے تابی اور بے چینی مزید بڑھتی چلی جائے گی. آسان سا کام ہے، خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے. شروع ہو جائیے خدا تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیے، پھر دیکھنا اللہ دل کو کیسا سکون عطا فرماتا ہے. اس کی یاد سے جو دل کو سکون ہوگا وہ کسی دنیا کی چیز سے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمیں درس دیا امام پاک نے،
کرب و بلا میں سب کچھ قربان کر کے بھائی خدا کا دین سب سے اہم ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ رب الجلال کی حجت کو قائم فرما دیا پوری دنیا پر کہ اب کوئی بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں اس عذر کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکا۔ سب کے عذر بہانے ختم کر دیا آپ نے، اور آپ نے پوری امت کو اللہ کی فرما برداری کا درس دیا ہے۔ اس لیے امت آج جہاں حسین 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 کرتی ہے، کربلا کی بات کرتی ہے، وہاں امت کو چاہیے کہ آپ کے دیے ہوئے پیغام کو بھی وصول کرے اور آپ کے اسوہ پر اپنی زندگی گزار کر اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اپنا مقام حاصل کرے، وہاں سرخروئی حاصل کرے۔ دنیا میں مگن ہونا یار کون سا کمال ہے؟ تو سارے ہوتے ہیں، کافر بھی دنیا میں مگن ہو، مومن بھی دنیا میں مگن ہو، تو پھر فرق کیسے رہا؟ مومن کا کام دنیا میں مگن ہونا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ یہاں کافر کو عیش و آرام ملتا ہے، مومن کو عیش و آرام نہیں ملتا، اس کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آسانیاں نہیں ہوتی، قید خانے میں من مانیاں نہیں ہوتی، قید خانے میں خواہشات پر عمل نہیں ہو سکتا، قید خانے میں جو جی چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو مومن کا قید خانہ ہے، کیوں؟ یہاں اس کو حلال حرام کی پابندی ہے، جائز ناجائز ہے، پاکی پلیتی دیکھنی پڑتی ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اس سے ملنا ہے اس سے نہیں ملنا، یہ لینا ہے یہ نہیں لینا، یہ دینا ہے یہ نہیں دینا، یہ کاروبار کرو یہ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے نکاح کر لو اس سے نہ کرو، اس رشتے کا احترام کرو اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ احکام ہے بھائی مومن کے لیے دنیا میں، اسی لیے تو اس کا جو ہے نا وہ یہ جیل خانہ ہے کہ اس کو ہزاروں پابندیاں ہیں اور ہزاروں کام اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں اللہ کے احکام کے سامنے۔ اس کے لیے جیل خانہ ہے، اور جیل خانہ بنا کے جو گزر جائے گا تو آخرت کی جنت ہے، آخرت کی جنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے گا، کافر کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ جائز نہ ناجائز، نہ کچھ کھانا حرام نہ پینا حرام۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، سانپ بچھو کچھوے کھائے جاتے ہیں، جو ملتا سور تک کا گوشت کھائے جاتے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ دنیا میں، کچھ نہیں چھوڑتے، کتے بلے ہر چیز کھائی جا رہے ہیں۔ تو ان کو جو ملتا ہے وہ کھاتے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جنت ہے، یہاں عیش کریں۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو ہزاروں پابندیوں سے گزر کر اپنا دامن بچا کر اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور جو کوئی اپنا دامن بچا کر دنیا سے اس کی بارگاہ میں پہنچنے تک کامیاب ہو گیا تو اللہ رب الجلال اسے پھر دائمی جنت عطا فرمائے گا۔ کافر کی جنت یہ ہے، یہاں ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی مار کھائے گا۔ مومن کے لیے یہ ہے، یہاں چند پابندیاں تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہاں چند پابندیاں برداشت کر کے جب آگے جائے گا تو اللہ قبر میں بھی زندگی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو ہمیں اس نہج پر لانا ہے کہ ہمیں اللہ رب الجلال کا فرما بردار رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔